بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں فجر کی نماز صرف نیند توڑنے کا نام نہیں بلکہ قسمت جاگنے کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خاص نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز صرف ایک نماز نہیں بلکہ یہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر اللہ کے نور میں کھڑا کر دیتی ہے۔ فجر، اللہ کی خاص گواہی والی نماز۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 78، ترجمہ: اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا حاضری والی چیز ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دن کے فرشتے بھی اور رات کے فرشتے بھی۔ سوچئے، جب آپ فجر میں کھڑے ہوتے ہیں تو آسمان پر آپ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے۔ فجر، نفاق سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا، جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ صحیح مسلم۔ غور کیجئے، فجر چھوڑنا صرف سستی نہیں بلکہ ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ فجر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کے 2 رکعتیں دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہیں۔ صحیح مسلم۔ دنیا کی دولت، گاڑی، گھر، عزت، شہرت سب ایک طرف اور فجر کی 2 رکعتیں ایک طرف۔ یہی وہ راز ہے جسے دنیا دار نہیں سمجھ پاتے۔ فجر چہرے پر نور، دل میں سکون کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر میں جماعت سے پڑھ لے گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ صحیح مسلم۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں فجر پڑھنے والوں کے چہروں پر ایک الگ نور، ایک الگ وقار، ایک الگ سکون ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، میں نے زندگی میں جب بھی کوئی بڑا مسئلہ دیکھا میں نے فجر کو مضبوط کیا اور اللہ نے راستے خود کھول دیے۔ بیٹیوں کے رشتے، بیٹوں کے مستقبل، رزق کی تنگی، دل کی بے چینی، سب کا علاج فجر میں چھپا ہے۔ فجر رزق، برکت اور حفاظت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، ترمذی: اے اللہ، میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دے۔ جو فجر کے بعد سو جاتا ہے اس کا نصیب بھی سویا رہتا ہے، اور جو فجر کے بعد جاگتا رہے وہ رزق کو عطا دیکھتا ہے۔ سنیے، فجر چھوڑنے والوں کے لیے خاموش وارننگ۔ یاد رکھیے، فجر کا الارم نہیں اٹھاتا تو قبر میں اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نماز آپ کے رب سے تعلق کی پہچان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں، دل کو سکون ملے، بچوں کی حفاظت ہو، رزق میں برکت آئے، تو فجر کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیجئے، کیونکہ فجر پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوچئے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھتا کیا وہ قبر میں اٹھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ سخت بات ہے مگر سچی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں رد نہ ہوں، آپ کے بچوں کی حفاظت ہو، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کی تقدیر سنورے، تو فجر کو اپنی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی بنا لیجئے، کیونکہ فجر پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فجر کا الارم صرف موبائل میں نہیں، دل میں لگنا چاہیے۔ جو آج یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اگر آپ فجر پڑھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کبھی فجر چھوٹ جاتی ہے تو آج نیت کر لیں کہ کل سے فجر نہیں چھوٹے گی۔ اللہ ہمیں فجر کا سچا نمازی بنا دے، آمین۔ کمنٹ میں فجر لکھ کر اپنی نیت کا اظہار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔